أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر آنکھ جھپکنے کی برابر او هو اقرب بلکہ وہ اس سے قریب تر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے غیب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے معلوم نہ کی جا سکے اور چھپی ہوئی چیز انسان کے ادراک سے اور اس کے شعور سے ماورا چیز کو غیب کہتے ہیں وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض غیب السماوات والارض مبتدا ہے اور للہ اس کی خبر ہے لیکن یہاں خبر کو مقدم لایا گیا جس سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا حصر کا معنی صرف اس کے سوا کچھ نہیں تو معنی یہ ہوا کہ اللہ ہی کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا زمین و آسمان کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو اللہ ہی جانتے ہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا اور انسانوں کے دلوں میں جو کچھ ہے ان کو بھی اللہ جانتا ہے مستقبل میں جو حالات آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے اور فرمایا کہ غیب کی سب سے بڑی مثال قیامت کا آنا ہے کہ قیامت کا آنا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں اور قیامت اس طرح اچانک آ جائے گی کہ جیسے آدمی اپنی آنکھ جھپکتا ہے اور چشم زدن میں قیامت واقع ہو جائے گی او ہوا اقرب او کا معنی ہوتا ہے یا لیکن کبھی کبھی اس کا معنی بل بھی ہوتا ہے بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 لوگوں کی طرف بلکہ ان سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ تم لوگ قیامت کو دور دیکھتے ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ انتہائی قریب ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا فرمایا انسان قیامت کو دور دیکھتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر ٹائم گزرے اور قیامت قائم ہو جائے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اور اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے لا تعلمون شیئا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو فرمایا بچے کی پیدائش ماں کے پیٹ میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے اور بچے کا ماں کے پیٹ سے نکلنا اس سے پہلے کے مراحل اس میں خود بخود آ گئے
کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ میں اس کے اعضاء بناتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، اس کے کان بناتا ہے، اس کا دھڑکنے والا دل بناتا ہے جو 70-80 سال تک چلتا رہتا ہے اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا۔ تو فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر نکلنے کا راستہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورۃ عبس کی آیت نمبر 17 سے 20 تک فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے یہ کتنا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، کبھی اس نے غور کیا کہ اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، فرمایا ایک بے وقت قطرے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اتنی خوبصورت شکل اور اتنا تیز ترین ذہن اور اتنے شاندار سماعت اور بصارت کی قوتیں اور بولنے کی طاقت اور سوچنے اور سمجھنے کی طاقت۔ فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ سے اس کے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ناممکن کام ہوتا ہے کہ ایک پورا سالم بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے، لیکن اللہ پاک کی قدرت اس کو صحیح سلامت بغیر کوئی نقصان پہنچائے دنیا میں لے آتی ہے، حتیٰ کہ اس کی جلد پر خراش تک نہیں آتی اور نہ اس کی آنکھوں کو کوئی ضرر پہنچتا ہے اور نہ اس کے ناک کو اور کان کو کوئی ضرر پہنچتا ہے، اور اپنے ہونٹ تک سلامت لے کر وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوئے تو تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے کام کرنے ہیں دنیا کے۔ اللہ نے ہر بچے کو یہ صلاحیت تو فطری طور پر دے کر بھیجی ہے کہ وہ ماں کے دودھ کی طرف توجہ کرتا ہے اور ماں کے چھاتی پر منہ مارتا ہے، اور جانوروں کو بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے ان کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تک اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی فرما دیتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اس سے بہت آگے کا درجہ عطا فرمایا اور ترقی کے بڑے شاندار مواقع عطا فرمائے، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے انسان اور پہلے دور کے انسان کی زندگی کی آسائشوں میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ پہلے انسان جو پیدل سفر کرتا تھا، پھر اللہ نے اس کو جانوروں پر سفر کرنا سکھایا، پھر اللہ نے اس کو مختلف ذرائع سفر کے جدید ترین گاڑیاں، بسیں، کاریں اور ہوائی جہاز ایجاد کرنے سکھا دیے، اور اب تو وہ راکٹ ایجاد کر کے زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر بھی جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اس کو مختلف جنگی آلات بنانے کا فن سکھایا۔ پہلے تلوار سے جنگ ہوتی تھی، پھر توپ سے اور ٹینک سے ہونے لگی، آج کل میزائلوں سے ہوتی ہے، اور ایٹم بم تک اس نے بنا لیا۔ بطخ کی حالت میں ہزاروں سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے پانی پر تیرتی تھی آج بھی ویسے ہی پانی پر تیرتی ہے۔ اسی طرح بکری کی حالت میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، اور اونٹ بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے دن سے تھا۔ تمام جانور اور چرندے پرندے ایسے ہی ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور اس کو جو صلاحیت دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ یہ شکر کرے۔ اب اگر انسان کانوں سے دنیا کی ساری باتیں سنے لیکن اللہ کی بات نہ سنے، آنکھوں سے ہر چیز دیکھے لیکن اللہ کے قرآن کو نہ دیکھے اور اللہ کے نبی کے فرمان کو نہ دیکھے، اور دل سے ہر بات کو سوچے اور سمجھے لیکن قیامت اور آخرت اور اپنے انجام کے بارے میں نہ سوچے اور نہ سمجھے، تو پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
فرمایا لعلکم تشکرون، یہاں یہ تو ذکر نہیں کیا کہ بندے میرا شکر نہیں کرتے، لیکن اور مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں، اور جس کو زبان سے اور عمل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع مل جائے وہ خوش نصیب انسان ہے۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی فضا میں مسخر کر دیے گئے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، کوئی نہیں پکڑ کے رکھتا اللہ کے سوا، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا پرندوں کو دیکھو کس طرح اللہ نے ان کے پر اور ان کی دم اس توازن سے بنائی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں اور نیچے نہیں گرتے، اور پھر اللہ نے ان پرندوں کو تمہارے غذا کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ سب سے لذیذ اور عمدہ گوشت پرندوں کا ہوتا ہے، اور اللہ نے ان پرندوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ جس کو چاہو گرا لو اور اس کو ذبح کر کے کھا لو۔ جس طرح رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے، اسی طرح پرندے بھی ہر وقت تمہارے اوپر سایہ فگن رہتے ہیں۔ طیر طائرن کی جمع ہے، اس وزن پر عربی میں جمع بہت کم آتی ہے لیکن آتی ضرور ہے، جیسے راکبن کی جمع رکبن ہے، اور شاربن کی جمع شربن ہے، اور سافرن کی جمع سفرن ہے، اسی طرح طائرن کی جمع ہے طیرن۔ تو فرمایا کہ ان کو زمین پر گرنے سے اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ کوئی پرندہ پاؤ بھر کا ہے تو کوئی 40 کلو کا بھی ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ ہے، اور بڑے بڑے وزنی اجسام لے کر وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو تھامے ہوئے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہائش کا ذریعہ، وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور بنائے تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر، تستخفونہا، تم انہیں ہلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، ومن اصوافہا، اور بھیڑوں کی اون سے، وأوبارہا، اور اونٹوں کی پشم سے، وأشعارہا، اور بکریوں کے بالوں سے، اساسا ومتاعا الی حین، سامان اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ایک مدت مقرر تک، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو آرام و سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان سارا دن کام کرنے کے بعد جب شام کو اپنے گھر میں آتا ہے تو وہ راحت اور وہ لذت اور وہ سکون محسوس کرتا ہے کہ جو اسے کسی دوسری چیز میں حاصل نہیں ہوتا۔
گھر کتنی بڑی نعمت ہے یہ اس سے پوچھیے جس کے پاس گھر نہیں ہے. اور جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اسے گھر کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، کیونکہ یہ انسان سے اس کا کھانا پینا اور سونا اور آرام کرنا چھین لیتا ہے، اور مرضی کا کھانا نہیں ملتا، پوری نیند نہیں ہوتی، مناسب جگہ سونے کو نہیں ملتی. تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سفر پر جائے اور اس کا کام پورا ہو جائے تو جلدی گھر واپس آیا کرے، سفر میں زیادہ دیر رہنا ٹھیک نہیں. تو فرمایا تستخفونها وجعل لكم من جلود الانعام بیوتا، اللہ نے جانوروں کے چمڑوں سے تمہارے لیے خیمے بنانے کا تمہیں طریقہ سکھا دیا. اب گھر بنانے میں کتنی مشقت ہے، اینٹیں لاؤ، سیمنٹ لاؤ، سریا لاؤ، لوہا لاؤ، اور مستریوں کے نخرے اٹھاؤ اور پیسہ خرچ کرو تب کہیں جا کے گھر بنتا ہے. لیکن چمڑے سے آپ نے ایک خیمہ بنایا، اس کو فولڈ کیا اور سواری میں رکھا اور چل دیے. میں کہ جب تم نے کوچ کرنا ہوتا ہے تو ان گھروں کو اکھاڑنا اور ان کو پیک کرنا آسان ہے، اور جب تم نے کہیں قیام کرنا ہوتا ہے، ڈیرا ڈالنا ہوتا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے، تو ان کو کھول کر دوبارہ چند لکڑیاں اور چند رسیاں ان کی مدد سے تم وہ گھر کھڑا کر لیتے ہو. اور اب تو اللہ پاک نے انسان کو چمڑے کی بجائے بڑے نفیس خیمے کپڑے کے اور پلاسٹک کے اور فائبر کے اور مختلف چیزوں کے خیمے بنانا سکھا دیے ہیں. کبھی آپ مینا میں جائیں تو دیکھیں کہ وہاں کتنے عمدہ اور اعلیٰ معیار کے خیمے حجاج کرام کے لیے لگائے گئے ہیں. فرمایا یہ بھی اللہ پاک کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے احسانات کا سلسلہ ان آیات میں جاری ہے کہ اے انسان دیکھو، اگر تم غور کرو تو اللہ نے تمہارے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف ساری کائنات کو تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے. جانور کو تم ذبح کرتے ہو، اس کا چمڑا اتارتے ہو اور اس سے اپنا گھر بنا لیتے ہو. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اصواف صوفن کی جمع ہے اور یہ کہتے ہیں بھیڑ اور دمبے کی اون کو. وَأَوْبَارِهَا، وبرن کی جمع ہے اور وبرن کہتے ہیں اونٹ کے نرم بالوں کو اور خرگوش کے بالوں کو. وَأَشْعَارِهَا، شعر کی جمع ہے اور یہ کہتے ہیں بکری کے بالوں کو. اساساً تو میں گھر کا سامان اور فرنیچر، کمبل، دسے اور بکسے اور سوٹ کیس اور مختلف قسم کی اشیاء جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں، الہی یعنی نیا سامان آنے تک یا پھر تمہارے دنیا سے جانے تک یہ سامان تمہارے پاس رہتا ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. ترجمہ ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر آنکھ جھپکنے کی برابر. او هو اقرب، بلکہ وہ اس سے قریب تر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم،
اور اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، جو مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان کی فضا میں. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، انہیں کوئی نہیں تھام کے رکھتا اللہ کے سوا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو رہائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور بنا دیا تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھروں کو. تستخفونہا، جنہیں تم ہلکا پاتے ہو. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور بھیڑوں کی اون سے. وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کی پشم سے. وَأَشْعَارِهَا، اور بکریوں کے بالوں سے. أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، گھر کا سامان اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ایک مدت تک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.